مفتی صاحب اکرما ایک شخص تھا، اس کے حوالے سے بھی توہین، کیونکہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین کی، اور پھر مگر اس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ انہیں معاف کر دیا. تو یہاں پر بھی جب توہین مذہب کے ایسے ملزمان ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کو معاف کرنے میں کیا حرج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ناموس کے تحفظ کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نظر میں اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ایک مسلمان سے، ایک انسان سے، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کا پیغام تو ساری انسانیت کے لیے ہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائے. یہ اسلام کے بنیادی ڈیمانڈز ہیں، بنیادی تقاضا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شخصیت، جن محاسن اور جن کمالات کی جامعیت آپ کی شخصیت کے اندر موجود ہے، تو یہ تو وہ چیز ہے جس کا اعتراف غیروں نے کیا ہے، دشمنوں نے کیا ہے. وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کمال وہ ہوتا ہے جس کی دشمن گواہی دے. ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، لوگوں کی تشکیلات کر دیں، لوگوں کو گھر کے باہر کھڑا کر دیا، عین اس وقت بھی ان کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھیں. دنیا میں اس بات پہ ریسرچ ہوئی کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں، سب سے بہتر کوالٹی یا لیڈرشپ میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، قائد میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، پوری دنیا میں اس پہ ریسرچ کی ایک انگریز مصنف نے. اور لوگوں نے مختلف بتایا کہ بھائی ایک لیڈر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے. ایک کامن کوالٹی جو تمام دنیا کے ملکوں میں، ایک کامن کوالٹی جو سب لوگوں نے بتائی، جس کو کریڈیبلٹی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی، بعثت سے پہلے جو آپ کو دنیا جانتی تھی صادق اور امین کے نام سے جانتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا اعتراف آپ کے دشمن کرتے تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو صرف اس اینگل سے اگر کوئی نہ بھی دیکھے کہ وہ مسلمان ہے، صرف اس اینگل سے دیکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کتنی باکمال اور کتنی جامع ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن صفات کو جمع فرما دیا تھا وہ دنیا کی کسی دوسری شخصیت میں جمع نہیں ہو سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی سیرت کس طرح جامع ہے، کمپریہنسو ہے، کہ زندگی کے جس شعبے میں آپ کو رہنمائی چاہیے، زندگی کے جس شعبے میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے گائیڈنس ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی رہنمائی کرتی ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا پرابلم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ کسی نے سیرت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس کو سیرت سے رہنمائی نہ ملی ہو. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو کاملیت کا عنصر ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کتنی کامل ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کتنا کامل ہے، اس کو اگر دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی اسوہ دنیا میں نہیں ہے. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی پوری ہسٹری، پوری تاریخ، پوری سیرت کسی پیغمبر کی محفوظ نہیں ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ایک صحیح سند کے ساتھ، مستند طریقے سے، اتھینٹک طریقے سے اس امت کے پاس، انسانیت کے پاس موجود ہے. اس طریقے سے مستند سیرت اور مستند تاریخ دنیا کی کسی بھی شخصیت کی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور ایک اور خصوصیت جو علماء نے ذکر کی ہے، سیرت نگاروں نے ذکر کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے جو عملیت ہے، پریکٹیکلٹی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دنیا کو کوئی تھیوری نہیں دی کہ ایک نظریہ دیا ہو کہ اچھے کام کرو، مثلا سود سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، کرپشن سے بچنا ہے، بلکہ آپ نے جو اچھا کام کرنے کا کہا،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل سے مشکل کام پر خود عمل کر کے پھر امت کو اس کی ترغیب دی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کو کوئی ایک عام آدمی منصف مزاج شخص انصاف کی نظر سے دیکھے تو وہ اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت اللہ کے رسول ہیں اور یہ خاتم النبیین ہے. جہاں تک آپ نے جو سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی، بے ادبی، توہین جو لوگ کرتے ہیں، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر جو سزا ہے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بطور حد کے ہے. ایک حد جب جاری ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر ایک آدمی نے زنا کیا، اب زنا کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے توبہ تو قبول ہوگی، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کیا اس کے توبہ کرنے کے بعد اس پر زنا کی حد جاری ہوگی یا حد جاری نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی زنا کی حد اس پر جاری ہوگی. اسی طرح شراب کا معاملہ ہے، جو بھی حدود. تو فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی گستاخی کرنے والا بنیادی طور پر اس سزا کا جو مستحق ہوتا ہے وہ بطور حد کے مستحق ہوتا ہے. اور ایسا آدمی صرف ایک کوئی یہ نہیں کہ کسی شخصیت کی شان میں اس نے بے ادبی کر دی، وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا الفتنۃ اشد من القتل، کہ زمین میں فساد پھیلانا. ایک آدمی جب بے ادبی گستاخی کرتا ہے پیغمبر کی شان میں تو وہ ساری دنیا میں موجود مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے جذبات اس سے ابھرتے ہیں. اور یہاں یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب ایسا کوئی معاملہ ہو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں تو اس سے عوام میں غم و غصہ بڑھتا ہے. یقیناً یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، ریاست ہی کسی شخص کو اس بات کا ہرگز اختیار نہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. لیکن ایسے بہت سے کیسز جب عدالت میں جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات نظر آتا ہے کہ اس میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے جو کیسز چاہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہوں، ناموس صحابہ کے حوالے سے ہوں، ناموس اہل بیت کے حوالے سے ہوں، ایسے کیسز پر مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ یہاں اس قانون پر عمل ہو رہا ہے.